وہ ارے دفتن میں نے آنکھ اٹھائی تو سامنے وہ کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر میرے بچے کچھ آسان خطا ہو گئے۔ اسے دیکھ کر میں سمٹنے لگا، سمٹتا گیا، سمٹ کر بالشتیہ بن کے رہ گیا۔ وہ ابھرنے لگی، ابھرتی گئی، حتیٰ کہ ساری کائنات میں چھا گئی۔ میں بھول گیا کہ کون ہوں، کیوں وہاں آیا ہوں، وہ جگہ کون سی جگہ ہے۔ ساری کائنات میں صرف 2 فرد باقی رہ گئے تھے، ایک بالشتیہ جو ہر لحظہ معدوم ہوا جا رہا تھا، اور ایک وہ جو فرش سے عرش تک محیط و مسلط تھی۔ وہ گاؤں کی ایک مٹیار تھی۔ اس کا قد لمبا تھا، جسم بھرا ہوا تھا، جوانی پھٹی جا رہی تھی، رنگ سانولا تھا، نقش تیکھے تھے، آنکھیں مدبری تھی اور انداز میں بے نیازی کے انبار لگے ہوئے تھے۔ وہ کھڑی افق کی طرف دیکھ رہی تھی، کسی خیال میں اس قدر محو تھی کہ اسے پتہ بھی نہ چلا کہ سامنے کھڑا شخص سمٹ کر بالشتیہ بن چکا ہے اور مسلسل اس کی طرف دیکھے جا رہا ہے۔ عام عورت کی طرح ٹکٹکی باندھ کر دیکھو تو وہ یوں چونک کر متوجہ ہوتی ہے جسے کانٹا چبھ گیا ہو، لیکن وہ تباً اتنی بے نیاز تھی کہ اسے پتہ بھی نہ چلا۔ پھر دفعتاً وہ گویا جاگ پڑی، اس کی نگاہیں افق سے لوٹ آئیں۔ اس نے میری طرف دیکھا، کچھ اس طرح کہ یہ کیا شے ہے، پر اس کی نگاہ میں تحقیر بھرا تبسم جھلکا، ایسی تحقیر جو مجھے کاٹ کر رکھ گئی، جیسے اس کی نگاہ کہہ رہی ہو تو کیا شے ہے، ایک پلپلا کیڑا۔ پھر وہ مڑی اور ہینگر میں داخل ہو گئی۔ دفعتاً مجھے ہوش آ گیا، مٹیار کی اس ایک نگاہ نے مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ میں نے اپنے ٹکڑے چنے، انہیں جوڑا اور پھر چپ چاپ بائسیکل پہ سوار ہو کے گھر کی طرف چل پڑا۔ 2 مظلوم۔ گھر جا کر میں چارپائی پر ڈھیر ہو گیا۔ میری بیوی اقبال بیگم میری طرف دیکھ کر حیران ہو رہی تھی کہ بات کیا ہے۔ اقبال بیگم اور میں ایک ہی گھر میں اکٹھے رہتے تھے، رشتے کے لحاظ سے ہم بے حد قریب تھے، لیکن اس کے باوجود ہم دونوں ایک دوسرے سے اجنبی تھے، ایک دوسرے سے دور، بے تعلق۔ اقبال بیگم ایک بہت ہی پاکیزہ اور نیک خاتون تھی۔ اللہ نہ کرے کہ آپ کی شادی کسی نیک خاتون سے ہو جائے، ہمارے باہمی ملاپ میں یہی ایک رکاوٹ تھی۔ میں طبعی طور پہ کسی پاکیزہ اور نیک خاتون سے محبت نہیں کر سکتا، میرے بس کی بات نہ تھی۔ اس معاملے میں بالکل مجبور تھا۔ جی تو چاہتا تھا کہ کسی پاکیزہ اور نیک خاتون سے محبت کروں اور یوں اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کو محفوظ کر لوں اور خوشی خوشی زندگی گزاروں، لیکن میں مجبور تھا۔ کوئی نیک اور پاکیزہ خاتون میرے دل میں جذبہ پیدا نہیں کرتی تھی۔ شاید نیک خاتون کسی کے دل میں جذبہ پیدا نہیں کر سکتی۔ میں صرف ایسی عورت سے محبت کر سکتا ہوں جس میں شر ہو، شوخی ہو، شرارت ہو، محبت کے پس منظر پر بے وفائی، چالاکی، عیاری اور بے پرواہی کی واضح دھمکی موجود ہو۔ مجھے بدمعاش عورت سے عشق ہے۔ جب تک عورت میں ہرجائی پن کا عنصر نہ ہو وہ میری توجہ کو جذب نہیں کر سکتی۔ اقبال بیگم سے محبت کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ رہا جسمانی تعلق تو اس سلسلے میں اقبال بیگم مجبور تھی۔ فطری طور پر اس کے لیے خاوند سے جسمانی ملاپ ایک تکلیف دہ امر تھا۔ اس کے لیے سب سے بڑی خوشی یہ تھی کہ میاں قریب نہ آئے، کسی نہ کسی طرح سر سے ٹلا رہے۔ عالم مجبوری میں وہ ملاپ کو بڑی ہمت اور صبر سے برداشت کر لیتی تھی۔ ملاپ کے مواقع ہماری زندگی میں عام نہ تھے، بلکہ دور دور تھے۔ ملاپ کی اس تفصیل کے حوالے سے اقبال بیگم نا عورت تھی۔ اس کے برعکس میں جسم کا محتاج تھا، تخلیے کا نہیں، صرف کانٹیکٹ کا۔ جنسی لحاظ سے میں نہ تھا، بلکہ اوسط مرد سے کم تر تھا۔ جسم کی یہ کمی میری ذہنی خواہش کی جھولی میں جا پڑی تھی۔ خواہش کا ایک جکھڑ چلتا تھا اور بس میری زندگی میں خواہش کی تکمیل کے مواقع مفقود تھے۔ اس لیے میں جاگتے میں خواب دیکھنے کا عادی ہو چکا تھا۔ فینٹیسی میرے کردار کا اہم جز تھا۔ بہرطور خواہش کے اس جکڑ سے بچنے کے لیے مجھے ایک جسم کی ضرورت تھی، ایک گرم اور ہمدردی سے بھرا ہوا جسم۔ اقبال بیگم مجھے وہ کانٹیکٹ مہیا نہ کر سکتی تھی۔ اس کی سب سے بڑی خوشی یہ تھی کہ میاں اسے ہاتھ نہ لگائے، لیکن اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرے، باتیں سنے۔ چونکہ وہ تعلیم یافتہ نہیں تھی اور مجلسی زندگی سے گریز کرتی تھی،
اس لیے اقبال بیگم کی باتیں رسمی باتیں تھیں، رکھ رکھاؤ کی باتیں، لین دین کی باتیں، مناسب اور غیر مناسب سے متعلق باتیں۔ ان باتوں سے مجھے قطعی دلچسپی نہ تھی، لہٰذا میں مجبور تھا، اور اقبال سمجھتی تھی کہ وہ ایک بدنصیب اور مظلوم عورت ہے۔ دراصل دونوں ہی مظلوم تھے۔ اقبال کو ان دنوں مجھ سے یہ شکایت تھی کہ میں کھاٹ پر پڑا سوچ میں ڈوبا رہتا تھا، نوکری تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ اقبال میرے سرانے آ کھڑی ہوئی، بولی، آپ کچھ کرتے کیوں نہیں؟ میں چونک کر جاگا۔ کیا کروں؟ میں نے پوچھا۔ نوکری تلاش کرو نا، ہاں، اس طرح کب تک گزارا ہوگا؟ نوکری تو مل گئی ہے، میں نے کہا۔ مل گئی ہے؟ وہ حیرت سے چلائی۔ ہاں، مل گئی ہے۔ مجھے کیوں نہ بتایا کہ مل گئی ہے؟ مجھے خیال نہیں رہا۔ ایسی بے خیالی بھی کیا؟ ہاں، غلطی ہوئی، کل ہی تو ملی تھی آفر، ابھی اس کے جواب میں ہاں کرنا باقی ہے۔ ہاں کرنا باقی ہے؟ میں نے جیب سے مجید ملک کا خط نکالا۔ یہ آفر ہے، میں نے کہا۔ وہ کیا ہوتی ہے آفر؟ خط ہوتا ہے، میں نے خط لہراتے ہوئے کہا۔ خط میں لکھا ہوتا ہے، اگر آپ کو یہ نوکری منظور ہے تو ہمیں اطلاع دے دیں۔ کتنی تنخواہ ہے؟ 250۔ کس دفتر میں ہے یہ نوکری؟ دفتر میں نہیں۔ تو پھر؟ کیمپ میں ہے۔ وہ کون سی جگہ ہوتی ہے کیمپ؟ جہاں مہاجرین کو رکھا جاتا ہے۔ کام کیا کرنا ہوگا؟ ان کا مورال اونچا کرنا ہوگا، میرا مطلب ہے تقریریں کرنا۔ اقبال کا منہ تر گیا، اسے نوکری پر اعتبار نہ رہا۔ بھلا تقریریں کرنے کی نوکری بھی پکی ہو سکتی ہے کیا؟ ہاں، لگتا ہے یہ کچی نوکری ہے، میں نے جواب دیا۔ اقبال سے بات کرتے ہوئے مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی، باتوں کی وضاحت کرنی پڑتی تھی، سادہ باتوں کی وضاحت کرتے ہوئے بڑی کوفت ہوتی تھی۔ اقبال بیگم کی نیکی، سادگی اور پاکیزگی کا مجھے شدت سے احساس تھا۔ کئی بار میرے دل میں اقبال بیگم کی ان خصوصیات کا احساس اس شدت سے ہوتا تھا، جذبہ احترام اس شدت سے ابھرتا کہ میں محسوس کرتا جیسے اسے بیوی بنا کر میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہو۔ جس وقت اقبال بیگم نے سراہنے کھڑے ہو کر مجھ سے بات کی تھی، اس وقت میرے روبرو وہ کھڑی تھی، بے نیاز، بے پرواہ۔ وہ ساری کائنات پہ چھائی ہوئی تھی، اور اس کے ہونٹوں پر اور نگاہوں میں تحقیر کی چھری چل رہی تھی۔ وہ مٹیال دراصل میری آئیڈیل عورت تھی، اونچا لمبا قد، بھرا بھرا جسم، بے نیاز، بے پرواہ۔ یہ خصوصیات میرے ذہن کی آئیڈیل عورت کی خصوصیات تھیں۔ ہر مرد کے ذہن میں ایک آئیڈیل عورت ہوتی ہے جس کی تلاش میں وہ سرگردہ رہتا ہے۔ میں نے زندگی میں کئی ایک محبتیں کی تھی، لیکن مجھے کبھی اپنی آئیڈیل عورت میسر نہ آئی تھی۔ ہر مرد کی محبت کے کوائف منفرد ہوتے ہیں۔ میں کسی لڑکی سے محبت نہیں کر سکتا تھا۔ لڑکی میرے نگاہ میں یوں لگتی تھی جیسے کچا پھل ہو۔ مجھے کچے پھل سے کوئی دلچسپی نہ آتی۔ اپنے آپ کو ایک لڑکی کے سپرد کر دینا میری دانست میں ایک اہم کانہ بات تھی۔ عورت کی سب سے بڑی خصوصیت ایک گود ہے، ہمدردی بھری، ممتا بھری گود۔ وہ مرد لڑکی کی محبت کے خواہاں ہو سکتے ہیں جو اسے اپنا لینے کے خواہش مند ہوں، جو اس کے آقا بننے کے آرزو رکھتے ہوں، جو اس کے محبوب بننا چاہتے ہوں۔ میں محبوب طبیعت کا مالک نہ تھا، عورت کو اپنا لینے کا خواہش مند نہ تھا۔ الٹا میری خواہش تھی کہ میں اپنا آپ صرف اس کے حوالے کروں جسے شعور ہو کہ آپ سے کیسے برتاؤ کرنا ہے، آپ کے محبت کے مطالبات کیا ہیں، کس طرح آپ کو جذبہ محبت سے سرشار رکھنا ہے۔ جذبہ محبت کے قیام اور استحکام کے لیے صرف محبت کرنے کا عمل ہی کافی نہیں ہوتا، وفا ہی کافی نہیں ہوتی۔ مجھے محبت کے جذبے سے سرشار رکھنے کے لیے بے وفائی کی دھمکی از بس ضروری تھی۔ میری محبت کے قوائف میں عورت کا مٹیار ہونا ضروری تھا۔ میں صرف ممتا بھری عورت سے محبت کر سکتا تھا۔ میری محبت کے قوائف کے متعلق دوسری اہم بات یہ تھی کہ محبوبہ کے نقاب میں ابھرے ہوئے تار ہوں۔ اتنی قوت کا مالک نہیں تھا کہ تخیل کے زور پر ان ابھرے ہوئے تاروں کو گنتا رہتا۔ میرا مطالبہ تھا کہ محبوب عملی طور پر ان تاروں کو ابھارے اور اپنے برتاؤ میں بے وفائی کی کلیاں ٹانکے، انداز میں بے پرواہی پیدا کرے، اور اگر محبت کے پس منظر میں اجتناب کی جھلک بھی ہو جائے تو سبحان اللہ۔ ہاں، میں نے کئی ایک عورتوں سے محبت کی تھی۔ شہزاد میں ماں کا عنصر موجود تھا، بے وفائی اور بے توجہی کی نمایاں جھلک بھی تھی، اور بے پرواہی اور اجتناب بھی۔ ساتھ ہی ایک جوان لڑکی تھی، اس میں صرف جرت کی اپیل تھی۔ آج تک مجھے اپنی آئیڈیل عورت نہیں ملی تھی، لیکن
اب دفتن ریفیوجی کیمپ کے بڑے ہینگر کے باہر وہ کھڑی تھی، وہ مٹیار جس کی مجھے جنم جنم سے تلاش تھی، اور جب اس نے میری جانب تحقیر بھری نگاہ سے دیکھا تھا اور میرے ٹکڑے ہوا میں اڑے تھے تو دفتن مجھے محسوس ہوا تھا جیسے میں گھر آ پہنچا ہوں، جیسے مجھے دنیا کی سب سے بڑی دولت مل گئی ہے۔ اس وقت میں زندگی کے ایک ایسے مقام پر کھڑا تھا جو بظاہر کسی عظیم جذبے سے متاثر ہونے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ میں ایک تھکا ہوا ہارا ہوا شخص تھا۔ زندگی کے میدان میں ہر قدم پر میں شکست سے دوچار ہوا تھا۔ بیٹے کی حیثیت سے اپنے والد فادر ہاسٹیلٹی کی وجہ سے ایڈجسٹمنٹ پیدا نہیں کر سکا تھا۔ فادر ہاسٹیلٹی میرے بند بند میں رچی بسی تھی جو اندر ہی اندر مجھے کھائے جا رہی تھی۔ گھر سے اچھے تعلقات پیدا نہیں کر رہی تھی، سماج سے اچھے تعلقات پیدا کرنے سے معذور تھا، چونکہ اصلی طور پر اکیلا تھا، اکیلا، تنہا۔ مجھے لوگوں سے ملنے میں کوفت محسوس ہوتی تھی۔ تباً میں سماج کے گھونسلے سے گرا ہوا بوٹ تھا۔ محبت میں مسلسل ناکام رہا تھا۔ مسلسل ناکامیوں کی وجہ سے میں ٹوٹ چکا تھا اور اب اس میدان میں قدم رکھنے سے ڈرتا تھا۔ چونکہ عورت کا ڈسا ہوا تھا، لہٰذا اب اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے میں نے اقبال بیگم سی پاکیزہ اور نیک عورت سے شادی کر لی تھی۔ مجھے علم نہ تھا کہ عورت سے بار بار ڈسے جانا میرا مقدر ہے۔ اگر میں تھکا ہارا نہ ہوتا تو ریفیوجی کیمپ کی اس مٹیار کو دیکھ کر وہیں دھرنا مار کر بیٹھ جاتا، جس طرح میرے دوست سمی نے کیا تھا۔